بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اتارا ہے اللہ نے قرآن جل پر اتارا ہے اللہ نے قرآن جل پر ہو لاکھوں کروڑوں سلام ان پر وہ جا جا کے پیارا غاروں میں رویا وہ جا جا کے پیارا غاروں میں رویا اس امت کی خاطر پریشان ہویا ہو جائے میری جان قربان ان پر ہو لاکھوں کروڑوں سلام ان پر تمام دوست احباب درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، بزرگان دین، علماء کرام، قرائے حضرات، اللہ پاک کا بے حد فضل اور کرم ہے کہ رب ذوالجلال نے اس بامقدس پاکیزہ
مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے استاد محترم استاد الحدیث حضرت مولانا سلامت علی صاحب آج تراویحوں کے اندر انہوں نے قرآن پاک کو مکمل کیا۔ اللہ پاک استاد محترم کا سنانا اور آپ حضرات کا سننا اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں آج آپ کے سامنے اپنے استاد محترم کے حکم پر یہاں پر بیٹھا ہوں، اور دائیں طرف میرے استاد محترم میرے مدبی میرے محسن حضرت قاری محمد ہاشم منیر صاحب میرے استاد ہیں، جن کے پاس میں نے قرآن پاک حفظ کیا۔ اللہ پاک دونوں اساتذہ کی زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے، اللہ پاک علم و عمل کے اندر برکت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ حضرات کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ میرے دوستو، یہ مجلس بڑی ہی بابرکت مجلس ہے۔ پیارے پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مجلس کے اندر قرآن کی تکمیل ہو، اللہ کے فرشتے اس مجلس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور قبولیت کا وقت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ختم قرآن پہ، تکمیل قرآن پر جب دعا کی جاتی ہے، اللہ ان دعا مانگنوں کی دعا کو رد نہیں کرتے، اللہ قبول فرماتے۔ تو آپ حضرات اختتام تک بیٹھے رہے، جب دعا ہوگی تو آپ حضرات دعا میں شریک ہوں، دعا ہونے سے پہلے نہ اٹھ کر جائیں۔ کیوں کہ جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں وہ مقصد کہیں فوت نہ ہو جائے۔ تو آخر کے اندر جب دعا ہوگی تو بڑا قبولیت کا وقت ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو سکھاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پڑھنے والے کو، قرآن پڑھانے والے کو، قرآن سیکھنے والے کو، قرآن سکھانے والے کو بہترین کہا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، ہر انسان پریشان حال ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان گھبراہٹ کے اندر ہوگا، پریشانی میں ہوگا، غمگین ہوگا، آنکھوں کے اندر آنسو ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتنے آنسو بہیں گے، اتنا پسینہ آئے گا کہ انسان اپنے آنسو اور پسینے کے اندر بھیگ جائے گا، اور اس گھبراہٹ کے دن کوئی کسی کی سفارش نہ کرے گا، کوئی کسی کے سامنے آ کر یہ نہ کہے گا کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے تیری سفارش کرتا ہوں۔ ہر انسان کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، مگر اس دن اللہ تبارک تعالی ارشاد فرمائیں گے، جب آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں گے، کوئی کسی کی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، اس وقت اللہ تبارک تعالی کی طرف سے اعلان ہوگا، جس دن نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا، کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، کہ اس دن نہ باپ بیٹے کا ہوگا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ دوست دوست کا ہوگا نہ بھائی بھائی کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی نہ بیٹی ماں کی ہوگی، نہ دوست دوست کا ہوگا نہ رشتہ دار کا ہوگا،
کوئی کسی کی سفارش نہ کرے گا، اس دن اللہ تبارک تعالی کے سامنے اللہ کی بارگاہ کے اندر دو جھگڑالو آئیں گے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر آ کر سفارش کریں گے کہ اے اللہ ہم ان کی سفارش کرتے ہیں۔ اب وہ پریشانی کے عالم کے اندر کہے گا میری سفارش کرنے والا یہ کون آ گیا؟ ایک دائیں طرف ہوگا، ایک بائیں طرف ہوگا، دونوں اس کی سفارش کر رہے ہوں گے۔ اللہ آج تیری بارگاہ کے اندر میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ دائیں والا کہتا ہے میں سفارش کرتا ہوں، بائیں والا کہہ رہا ہے میں سفارش کرتا ہوں۔ اللہ کے سامنے دونوں کی حاضری ہوگی، دونوں سفارش کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اس دن جس دن باپ بھی سفارش نہیں کرتا، بھائی بھی سفارش نہیں کرتا، بیوی بھی سفارش نہیں کر رہی، وہ ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا وہ ماں بھی سفارش نہیں کر رہی، وہ بیٹی جس ماں نے بیٹی کو جنم دیا وہ بیٹی ماں کی سفارش نہیں کرتی، وہ بیٹا جس کے لیے باپ نے صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہے وہ بیٹا اس دن سفارش نہیں کرتا۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر سفارش کرنے والا آئے گا۔ یہ سفارش کرنے والا کون ہے؟ جو اللہ کی بارگاہ کے اندر آ گیا۔ آج تو کسی کی جرت نہ تھی جو کہتا تھا دنیا کے اندر میں تجھ پر جان قربان کرتا ہوں، میں تجھ پر مال قربان کرتا ہوں۔ اس دن سفارش کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اگر سفارش کرنے کے لیے آئے گا، اللہ کی بارگاہ کے اندر آئے گا، سب کے سامنے آئے گا، تو وہ اللہ کا قرآن ہوگا۔ کون ہوگا؟ میں کوئی غلط گل آکھی ہے؟ ایویں میں کر دے بھیجے تو ہے۔ او بھائی گردن کو یوں جو ہلا رہے ہو، 5 کلو کی تمہاری گردن ہے، اس کو ہلا رہے ہو، چھٹاکی کی جو زبان ہے اس کو نہیں ہلا سکتے۔ زبان سے کیا کہنا ہے؟ جب قرآن کی بات آئے تو کیا کہنا ہے؟ تو اس 5 کلو کے رہنے دو، آپ چھٹاکی کی جو زبان ہے اس کو ہلا لو، ٹھیک ہے نا؟ معذرت کے ساتھ، علماء کے لیے نہیں، آپ حضرات کے لیے ذرا، آپ جو یوں کر رہے ہو نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو نیند نہ آ جائے۔ آئے تو جاگنے والی رات ہے۔ کون سی ہے؟ جاگنے والی رات۔ اب آپ کو بیٹھنا نا مشکل نظر آ رہا ہے، اور ابھی آپ تھوڑی دیر میں گھر چلے جائیں گے نا، موبائل کے سامنے ساری رات گزر جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جی ٹائم پاس کرنا موبائل نکالو۔ افسوس مسلمانوں، اللہ کے گھر میں بیٹھنا ہمیں مشکل دشواری ہوتی ہے، اور موبائل کے ساتھ دوستی لگا لینا، موبائل کو ساری ساری رات چلانا، ہم تھکتے نہیں ہیں، نہ ہماری آنکھوں میں نیند آتی ہے، اور اب نیند بھی آ رہی ہے کہ مول صاحب جان چھوڑیں۔ اتنی جلدی تو نہیں نا چھوڑوں گا بھی جان، استاد جی کا حکم ہے کہ 2 گھنٹے تو بیان کرنا ہے نا، ہے؟ تو کون سفارش کرے گا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی۔ نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ دوست دوست کا ہوگا، کوئی کسی کی سفارش کرنے والا نہ ہوگا۔ ارے کون سفارش کرنے والا آ گیا؟ یہ اللہ کا قرآن آ گیا۔ ارے اللہ کا قرآن بڑا وفادار ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر کہتے ہیں اللہ میں اس کی سفارش کروں گا۔ اور قرآن تو سفارش کرنے کے لیے کیوں آ گیا؟ جس ماں نے جنم دیا اس ماں نے سفارش نہ کی، جس باپ کا بیٹا تھا اس باپ نے سفارش نہ کی، جن دوستوں کی قسمیں کھاتا تھا ان دوستوں نے سفارش سے انکار کر دیا، رشتہ داروں نے انکار کر دیا، سجنوں نے انکار کر دیا، یاروں نے انکار کر دیا، تو کیوں اس کی سفارش کرنے کے لیے آ گیا؟ اللہ کا قرآن بڑا وفادار ہے، الہ العالمین کے سامنے کہے گا اے اللہ، اس نے دنیا کے اندر گرمی کی شدت میں، جب گرمی کی شدت تھی، دھوپ تھی، جب پیاس لگ رہی تھی، بھوک لگ رہی تھی، رمضان کا مہینہ تھا، مسجد میں بیٹھ کر اس نے میری تلاوت کی، اسے بھوک لگتی تھی یہ میری تلاوت کرتا، اسے پیاس لگتی میری تلاوت کرتا، بستر پر لیٹتا میری تلاوت کرتا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔
नाना सुभान अल्लाह न कहना गुनाह मिलेगा। अरे अल्लाह वाले सुभान अल्लाह कहने से तुझे सवाब मिलेगा। जब अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए, तेरी जबान से सुभान अल्लाह निकले, अल्लाह का कुरान कहेगा बड़ा वफादार है। अल्लाह रात को तरावियों के अंदर सुनता रहा, मुझसे मोहब्बत करता था। उधर से अल्लाह अकबर की आवाज आती थी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। काम को छोड़ देता, तिजारत को छोड़ देता, काम को अपने जिम्मेदार को छोड़ देता, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर मस्जिद में आकर कुरान सुनता था। अल्लाह ये बड़ी वफादारी करता था। तरावियों के अंदर घंटा डेढ़ घंटा मुझको सुनता, कार्य कुरान पढ़ता, ये बड़ी लज्जत से कुरान सुना करता था। लोग बिस्तर पर लेटा करते थे, ये मेरी तलावत किया करता था। ये रातों को खड़े होकर मुझे पढ़ा करता था। जब सुबह वक्त होता सहरी का, इसकी जबान के ऊपर ये कलिमात होते थे, सियासी वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। अल्लाह इसने दुनिया में मुझे न छोड़ा। कभी ये मगरिब के बाद पढ़ता था, इज़ा वक़अतिल वाक़िया। कभी ये लज्जत लेने के लिए सूरह रहमान पढ़ा करता था। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह का कुरान कहेगा अल्लाह मैं इसकी सिफारिश करता हूँ, इसने दुनिया में मुझे न छोड़ा, आज मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। अल्लाहुल आलमीन फरमाएंगे, ओ कुरान तू क्या चाहता है? अल्लाह का कुरान वफादार कहेगा, अल्लाह मैं जन्नत में जाऊं, मेरे साथ ये भी जन्नत में जाएगा। ये अल्लाह का वफादार कुरान कहेगा, जिसकी हम तलावत करते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं। ये तो पहला जो ना सिफारशी आ गया। अब दूसरा सिफारशी कौन आया अल्लाह की बारगाह के अंदर, जहां पर कोई भी सिफारिश नहीं कर रहा। दूसरा सिफारिश करने वाला आ गया। सिफारिश करने के लिए अल्लाह मैं इसकी सिफारिश करता हूं, तो सिफारिश करने वाला कौन है? इलाहुल आलमीन तो इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है। अल्लाह फिर भी कहलवाना चाहते हैं, ओ सिफारिश करने वाले तू कौन है? वो कहेगा, ए अल्लाह दुनिया में रहते हुए इसने भूख को बर्दाश्त किया, प्यास को बर्दाश्त किया। अल्लाह तमाम फ्रूट इसके सामने होते थे, घर के अंदर फ्रीजर में ठंडा पानी होता था, कमरे के अंदर कोई ना होता, मगर तेरा फरमा बरदार बंदा तेरे हुक्म को मानते हुए, तेरी इताअत करते हुए पानी के करीब ना जाता। अल्लाह दस्तरखान लगा होता था, फ्रूट रखा था। इलाहुल आलमीन सारा दिन भूख को बर्दाश्त किया, प्यास को बर्दाश्त किया। तेरा फरमा बरदार बंदा जब तक तेरा हुक्म ना होता, मुनादी आवाज ना लगाता, अल्लाह ये हलाल चीजों के करीब नहीं जाता। वो रोजा कहेगा, अल्लाह मैं रोजा हूँ, तेरी बारगाह के अंदर सिफारिश करता हूँ। अल्लाह ये इतना वफादार था, मुझसे इतनी मोहब्बत करता था, तेरे हुक्म की इतनी ताबेदारी करता था, सारी की सारी चीजें इसके सामने होती, मगर ये उनके करीब ना जाता, क्योंकि मेरे अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए। सब्र किया करता था, प्यास बर्दाश्त करता, भूख को बर्दाश्त किया करता था। इलाहुल आलमीन फरमाएंगे, हाँ तू क्या चाहता है? कहेगा, अल्लाह दुनिया में इसने वफा की है, आज मैं वफा करता हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगा, मेरे साथ ये भी जन्नत के अंदर जाएगा। तो ये दूसरा सिफारिशी कौन है? रोजा। कुरान और रोजा दोनों इंसान की सिफारिश करेंगे, मुसलमान की सिफारिश करेंगे। आज हम कुरान की भी कदर करें और जो बाकी अय्याम रह गए उनकी भी कदर करने वाले बन जाए। कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सो नफ्सी का आलम होगा। आओ कुरान पढ़ने वालों, कुरान सुनने वालों,
قرآن کی تلاوت کرنے والوں، الہ العالمین قرآن والوں کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ الہ العالمین فرمائیں گے آؤ میرے قرآن پڑھنے والوں کو سامنے بلایا جائے۔ الہ العالمین کہیں گے جو دنیا میں قرآن سنا کرتے تھے، بڑی لذت سے قرآن پڑھا کرتے تھے، بڑی لذت سے قرآن سنا کرتے تھے، آج میرے سامنے ان کو بلایا جائے۔ جب اللہ رب العزت کے سامنے آئیں گے، الہ العالمین فرمائیں گے تمام کی تمام امتیں کھڑی ہوں گی، جو قرآن پڑھنے والا ہوگا، جس کے سینے میں قرآن ہوگا، الہ العالمین ان کو نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے، نور کے ممبروں کا اعلان ہوگا۔ الہ العالمین فرمائیں گے حافظ قرآن کو اکٹھا کیا جائے، الہی ان کی پہچان کیا ہوگی جو تیرے قرآن جن کے سینے میں تھا، اللہ کیا ان کا چہرہ چمکتا ہوا ہے، ان کا لباس چمکتا ہوا ہوگا؟ کیا وہ شہنشاہی لباس میں ہوں گے؟ کیا وہ شہنشاہی گھوڑوں پہ ہوں گے؟ الہ العالمین کیسی سواریوں پہ ہوں گے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے نہ لباس شہنشاہی ہوگا، نہ سواریاں شہنشاہی ہوں گی۔ اللہ ان کی نشانی کیا ہوگی؟ اللہ کے پیارے پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے والے جن کے سینے میں قرآن ہے ان کے قریب جاؤ، ان کے منہوں کو چومو، ان کے چہروں کو دیکھو۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے منہ سے مشک اور عنبر کی خوشبو آئے گی۔ یہ کس وجہ سے مل گیا؟ اتنا مقام کیوں مل گیا؟ الہ العالمین بتانا چاہتے ہیں اس لیے کہ میرے قرآن کو پڑھا کرتا تھا، راتوں کو کھڑے ہو کر قرآن پڑھا کرتا تھا، جب کھانا کھانے کی باری آتی تھی گھر کو چھوڑ کر مسجد میں چلا جاتا تھا، ادھر سے شادی کے اندر سارے رشتہ دار اکٹھے ہوتے تھے، یہ شادی کو چھوڑ کر مدرسے کی طرف روانہ ہو جاتا تھا، یہ ساری شادیوں کو چھوڑ کر میرے قرآن کی خاطر رشتہ دار کو چھوڑ دینا، بھائیوں کو چھوڑ دینا، گھر والوں کو چھوڑ کر یہ مسجد میں جا کر قرآن یاد کیا کرتا تھا، یہ بھوک کو برداشت کیا کرتا تھا۔ تمہارے گھروں کے اندر رنگ برنگے کھانے بنا کرتے تھے، مگر حافظ قرآن تمام کھانوں کو چھوڑ کر مدرسے کی دسترخوان پر سوکھی روٹیاں کھایا کرتا تھا، پانی کو پیا کرتا تھا۔ تم گھر کے اندر ٹھنڈا پانی پیتے ہو، مگر میرا قرآن پڑھنے والا مدرسے کے اندر ٹھنڈے پانی کا انتظام نہ تھا، میرے قرآن کی خاطر یہ گرم پانی پینا برداشت کیا کرتا تھا۔ تیرے گھر کے اندر تیری اماں کھانا بنایا کرتی تھی، تو کھانا تازہ کھایا کرتا تھا، مگر میرا قرآن پڑھنے والا وہ رات کا کھانا ہوتا صبح اسی کو کھا لیتا تھا، ٹھنڈا پانی نہ ہوتا گرم پانی پی لیتا، ٹھنڈا کھانا ہوتا تھا کھانا برداشت کر لیتا تھا، سوکھی روٹیاں کھایا کرتا تھا۔ کس لیے؟ میرے قرآن کو یاد کرنے کے لیے، میرے قرآن سے وفاداری کیا کرتا تھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے او مجھ سے وفا کرنے والے، او مجھے پڑھنے والے، اللہ کا قرآن کہتا ہے تو مجھے یاد کرے گا میں تجھے حافظ قرآن بنا دوں گا، تو مجھے پڑھتا رہے گا تجھے قاری قرآن بنا دوں گا، تو میری حفاظت کرے گا تجھے مجاہد بنا دوں گا، تو میری عزت کرے گا میں تجھے متقی بنا دوں گا، تو میری آن کے اوپر کوئی بھی حرف نہ آنے دے گا، تجھے شاہد تجھے شہداء کا رتبہ دے دوں گا، تجھے شہید بنا دوں گا۔ ارے اللہ والے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، تمام کے تمام وزراء ہوں گے، بادشاہ ہوں گے، بڑے بڑے عہدیدار ہوں گے، تمام کے تمام لوگ نیچے ہوں گے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، مجھے اپنی جلالت کی قسم ہے، مجھے اپنی خدائی کی قسم ہے، لوگ نیچے ہوں گے تجھے میں نور کے ممبروں پہ بٹھاؤں گا۔ یہ اللہ کا قرآن مقام اور مرتبہ دیتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں قرآن پڑھائیں گے بچے کا مستقبل کیا ہوگا۔ ہے جو قرآن سے محبت کرتا ہے اور قرآن والوں سے محبت کرتا ہے، جو مجلس کو سجاتا ہے قرآن والوں کے لیے، خدا کی قسم کل قیامت والے دن وہ قرآن والوں کے ساتھ جنت کے دسترخوان پر بیٹھے گا۔ ہاں جی شیخ صاحب، یہ جو آپ نے ماحول سجایا ہے نا، آپ کل استاد جی کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے نا جنت کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوں گے۔ ہاں جی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن اور قرآن والوں سے محبت کرتا ہے، قرآن اور قرآن والوں کے لیے دسترخوان دنیا میں سجاتا ہے. مذاق کی بات نہیں ہے، میں اللہ کے نبی کا فرمان بتا رہا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، یہ بات دل اور دماغ کے اندر بٹھا لینا. فرمایا جو دنیا میں اللہ والوں کا، قرآن پڑھنے والوں کا، حافظ قرآن، عامل قرآن، قاری قرآن کے لیے دسترخوان سجاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کل قیامت والے دن جنت کے دسترخوان پہ ان حافظوں کے ساتھ اس کو بٹھائیں گے. تو اس لیے قرآن سے بھی محبت کرو اور قرآن والوں سے بھی جن کے سینوں کے اندر قرآن ہے. تو میرے دوستو، یہ قرآن جو ہے نا، یہ ہمیں کچھ بتاتا ہے. قرآن کے کچھ حقوق ہیں ہم پر. سب سے پہلا حق کیا ہے قرآن پڑھنے کا؟ فرمایا قرآن کا پہلا حق یہ ہے ہم قرآن پر ایمان لانے والے بن جائیں کہ اللہ کا قرآن ہے، آخری کتاب ہے، ہم اس کو قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں، قرآن پر یقین رکھنے والے بن جائیں. دوسرا قرآن کا حق یہ ہے قرآن کو ہم پڑھنے والے بن جائیں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں، پڑھنے کے بعد، عمل کرنے کے بعد ہم قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں. پانچواں حق قرآن کا یہ ہے ہم قرآن کو آگے تک پہنچانے والے بن جائیں. تو پہلا حق قرآن کا کیا ہے؟ قرآن پر ایمان لانا. نمبر 2 قرآن کو خوب پڑھنا. نمبر 3 قرآن پڑھنے کے بعد قرآن پر عمل کرنا. عمل کرنے کے بعد قرآن کو سمجھنا کہ قرآن کہتا کیا ہے ہمارے لیے. اور پانچواں حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے بعد قرآن کو آگے تک پہنچانا. یہ قرآن کے ہم پر حق ہے. اس لیے اللہ کا قرآن کہتا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ کو وہ لوگ بڑے محبوب ہیں جو راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھا کرتے ہیں، جو اللہ کا قرآن سنا کرتے ہیں. ارے اللہ والے اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جو راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، الہ العالمین اعلان کرتے ہیں. اور فرشتوں تم تو کہتے تھے اللہ یہ دنیا کے اندر تیری نافرمانی کریں گے، یہ دنیا میں رہتے ہوئے الہ العالمین یہ دنیا کے اندر گناہ کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں اور الہ العالمین فرماتے ہیں او فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، تم تو کہتے تھے اللہ یہ تیری نافرمانی کریں گے، دنیا کے اندر شراب پیئیں گے، گناہ کریں گے، زنا کریں گے. الہ العالمین فرماتے ہیں او فرشتوں دیکھو میرا بندہ رات کو کھڑے ہو کر میرا قرآن پڑھتا ہے، میرے کلام کی تلاوت کرتا ہے. الہ العالمین فرمائیں گے او فرشتوں مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، مجھے اپنی جلالت کی قسم ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا رات کو پڑھنا مجھے اتنا پسند آیا، اب جب یہ ہاتھ اٹھائے گا الہ العالمین فرماتے ہیں پیارے پیغمبر نے فرمایا رات کو کھڑے ہو کر جو اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد یعنی نوافل میں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے اندر دوست گواہ بن جاتا ہے، رشتہ دار گواہ بن جاتے ہیں، وہ گواہی سے مکر جاتے ہیں. کبھی تو یار نے گواہی دی، کسی کی گواہی رشتہ دار دیتا ہے، کسی کی گواہی دوست دیتا ہے، کسی کی بھائی دیتا ہے، کسی کی گواہی باپ دیتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں او فرشتوں یہ میرا بندہ مانگ رہا ہے، یہ مانگتا جائے گا، پیچھے سے آمین تم کہنا، گواہ تم بن جانا، میں رحمان جو مانگیں گے ان کو عطا کروں گا. تو میرے دوستو اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ بندے بڑے محبوب ہیں جو راتوں کو کھڑے ہو کر اپنی جبی کو اللہ کے سامنے رگڑ کر اپنے رب کو مناتے ہیں. تو اس لیے ہم اپنے رب کے سامنے اپنی جبی کو رگڑنے والے بن جائیں، اللہ کے گھر میں آ کے جھکنے والے بن جائیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں. 2 دن کی زندگی نہ ایسے اچھل اچھل کے چل، یہ راستہ ہے چل چلا ذرا سنبھل کے چل. بیدار تھا وقت تو یہ کم بخت آنکھیں سو گئی، جب سو گیا وقت
تو یہ کم بخت آنکھیں بیدار ہو گئیں. آج تیرا وقت جاگ رہا ہے, تیری آنکھیں سوئی ہوئی ہیں, تجھے پتہ نہیں چل رہا میرا وقت قیمتی کون سا ہے, میں اپنے وقت کو کتنا ضائع کر رہا ہوں. کیوں ہم اپنے وقت کو قیمتی نہ بنائیں؟ اللہ کے گھر میں آ کر اپنی جبی کو رگڑ کر اللہ کے سامنے رو رو کر اپنے رب کو منائیں. اللہ میں گناہگار, میں خطا کار, میں سیاہ کار, اللہ ہوں تو تیرا بندہ. میرے دوست یہ وقت دیکھو کون سا جا رہا ہے, کیا معلوم دوبارہ تیری زندگی کے اندر یہ رمضان کا مہینہ آئے یا نہ آئے. کتنے لوگ تھے گزشتہ رمضان میں جو ہم میں موجود تھے, آج وہ موجود نہیں ہے. آئندہ رمضان میں پتہ نہیں ہمارے اندر سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا. ہم اس وقت کو, ان ایام کو, ان راتوں کو قیمتی بنائیں. اپنے رب سے رو رو کر اپنے رب کے ساتھ لو لگا لے, اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, تو سچے دل سے توبہ تو کر, تو معافی تو مانگ, تو میرے سامنے سجدے تو کر. اللہ کہتے ہیں جب تو سچی توبہ کر لے گا, توبۃ نصوحا کرے گا, اللہ کہتے ہیں تیری آنکھ کا قطرہ زمین پر بعد میں گرے گا, تیری مغفرت کا اعلان میں رب پہلے کر دوں گا. میرے مولا اگر مجھ پر تیرا احسان ہو جائے, میرے مولا اگر مجھ پر تیرا احسان ہو جائے, میرے مولا اگر مجھ پر تیرا احسان ہو جائے, تیرا بندہ تیرے در پر تیرا مہمان ہو جائے, تیرا بندہ تیرے در پر تیرا مہمان ہو جائے. کبھی دیکھوں حرم تیرا, کبھی میں روزائے اطہر. چھوٹی جی سبحان اللہ آکھو, سبحان اللہ. دل کردا تواڈے وچ بیٹھ کے سبحان اللہ آکھاں, پھر ایتھے آ کے پھر تقریر کراں. ہیں ایڈے ٹھلے بندے جے یار. دیکھنا چاہتے ہو روزہ, حرم میں جانا چاہتے ہو نا, تو پھر اونچی سبحان اللہ کہو نا. کبھی دیکھوں حرم تیرا, کبھی میں روزائے اطہر, کبھی دیکھوں حرم تیرا, کبھی میں روزائے اطہر. بھکاری تیری چوکھٹ پر وہاں سلطان ہو جائے, تیرا بندہ تیرے در پر تیرا مہمان ہو جائے, تیرا بندہ تیرا مہمان ہو جائے. یہی امید ہر روز پر میں کرتا ہوں تلاوت میں, یہی امید پر ہر روز کرتا ہوں تلاوت میں. اگلا شعر بڑا قیمتی ہے, بڑا قیمتی ہے, سنیں پھر. یہی امید پر ہر روز کرتا ہوں تلاوت میں, شفیع تیرا شفیع تیرا میرا سر محشر تیرا قرآن ہو جائے. میرے مولا میرے مولا اگر مجھ پر تیرا احسان ہو جائے, تیرا بندہ تیرے در پر تیرا مہمان ہو جائے. سجی ہے
محفلیں ساری یہی ایک بات سننے کو سجی ہے محفلیں ساری یہی ایک بات سننے کو کہ ہم بخشے جائیں سارے تیرا اعلان ہو جائے تیرا بندہ تیرے در پر تیرا مہمان بن جائے. اور اس کا آخری جو شعر پڑھنے لگا ہوں بڑا قیمتی شعر ہے, بہت ہی قیمتی شعر ہے. مجھے دیدار ہو جائے میرے محبوب مدنی کا. جو سبحان اللہ کہ اللہ آج ہی دیدار ہو جائے. مجھے دیدار ہو جائے میرے محبوب مدنی کا, ہمیں دیدار ہو جائے میرے محبوب مدنی کا. کبھی تو خواب میں پورا میرا ارمان ہو جائے تیرا بندہ تیرے در پر تیرا مہمان ہو جائے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.